السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر یوسف زئی چینل کو۔ دوستو، گزشتہ روز سانحہ تیزگام ایکسپریس میں حادثہ ہوا جس میں 70 سے زائد قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، نقصان ہوا، جس پر اس اظہار افسوس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ اگر آج اپوزیشن والا عمران خان ہوتا تو اس واقعے کے بعد وہ یہ کچھ کہتا۔ ریلوے کے وزیر، ایکسیڈنٹ ریلوے کا ہوا، نتیش کمار نے ریزائن کیا۔ برطانیہ میں کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا بھی واقعہ ہوتا ہے ریلوے کا، ان کا وزیر ریزائن کر جاتا ہے۔ یہاں وہ ریلوے کا وزیر بیٹھا ہوتا ہے شریف خاندان کی کرپشن بچانے کے لیے سپریم کورٹ میں۔ تو اس طرح کے ٹرین حادثات اور اس کے علاوہ ظلم پاکستان میں جس کے ساتھ ہوتا تھا، یا پھر اس کے علاوہ پاکستان میں کسی بھی قسم کا ظلم، ناانصافی، زیادتی ہوتی تھی، تو مجھے اپوزیشن والا عمران خان یاد آتا تھا۔ وہ عمران خان جو اصول کی بات کرتا تھا، اپوزیشن کا وہ عمران خان جو اس ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا، اپوزیشن کا وہ عمران خان جو وقت کے وزراء کو شرم اور عار دلایا کرتا تھا، اپوزیشن کا وہ عمران خان جو ویسٹ کی بات کرتا تھا۔ اور ان سب پر دوسرا المیہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر ریلوے بھی شیخ رشید نے جس طرح پچھلی حکومتوں میں ہوا کرتا تھا، مقتولین کے بھی ریٹ لگا دیے اور زخمیوں کے بھی ریٹ لگا دیے، اور مقتولین کو فی کس 15 لاکھ روپے عنایت کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اپنی نااہلی کو چھپاتے ہوئے تمام تر غلطی اور تمام تر حادثے کو انتظامیہ اور پیسنجر پر ڈال دی۔ وہ اس طرح سے کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ تبلیغی جماعت جا رہی تھی اجتماع کے لیے، جن کے گیس سلنڈر پھٹنے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ حالانکہ چند گھنٹوں سے، بلکہ یوں کہا جائے کافی ٹائم سے، وہ جس بوگی میں آگ لگی ہے وہ بار بار شکایت درج کرا رہے تھے کہ بھائی یہاں پر شارٹ سرکٹ چل رہا ہے، اس کی آپ دیکھ بھال کریں یا پھر اس کا کوئی دوسرا حل نکالیں۔ مگر انہوں نے سنی انسنی کرتے ہوئے ٹرین کو جانے دیا، جس کے باعث یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا۔ اور اتنے بڑے حادثے پر اپنی غلاظت چھپانے کے لیے انہوں نے الزام لگایا تبلیغی جماعت پر، جن کا کام آپ سب کے سامنے ہے۔ ان پر یہ الزام لگایا کہ وہ ناشتہ کرتے ہوئے ان کا ناشتہ پھٹ پڑا۔ زیادہ تر میرپور خاص کے یا نواب شاہ اور حیدرآباد سے تھے، اور یہ جب آگ لگی ناشتے میں، اور جب ناشتہ جو پھٹا اس سے دونوں یہ جو ہے سلنڈر اور ان کا چولہا پھٹ گیا، جس سے اب جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے منہ سے کچھ بھی نکل جاتا ہے۔ اب الزام ہی لگانا تھا تو ناشتہ پھٹ پڑنے کے بجائے بولنا تھا کہ ناشتہ بنا رہے تھے اور سلنڈر پھٹ گئے۔ مگر جب جھوٹ ہے تو پھر ایسے ہی نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی ذلیل کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ناشتہ بناتے ہوئے ناشتہ پھٹ پڑا۔ خیر، دوسری بات کی طرف ہم جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہاں پر سلنڈر پھٹے، تو دوستو وہاں کے عینی شاہدین نے کہا ہے کہ یہ ایک تبلیغی جماعت پر الزام ہے۔ ناشتہ ہم نے کر لیا تھا۔ پھر پہلا الزام یہ بھی لگا کہ کھانا کھا رہے تھے اور کھانے کے لیے تیاری کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جب ٹرین میں سفر کے لیے روانہ ہوئے تو ہم نے کھانا کھا لیا تھا۔ تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ ہمیں شدت سے اپوزیشن والے عمران خان کی تلاش ہے، جو ریاست مدینہ کی مثالیں دیا کرتا تھا اور اس وقت کے وزراء جو تھے ان کے خلاف بے دھڑک ہو کر کس طرح بیان دیا کرتا تھا۔ ہمیں اس عمران خان کی اشد ضرورت ہے اور تلاش ہے۔ تو خیر دوستو، یہ تمام تر باتیں ہوتی رہیں گی اور تنقید بھی ہوتی رہے گی، مگر وہ قیمتی جانیں کسی صورت بھی واپس نہیں آ سکیں گی۔ لیکن یہی وزیر اعظم تھے جنہوں نے
سانحہ ساہیوال پر یہ کہا کہ غیر ملکی دورے پر ہوں، سفر کر کے واپس آتا ہوں اور انصاف دلاتا ہوں، مگر وہ بھی پچھلی حکومتوں کی طرح دورے سے واپس آ کر لواحقین کو چھینک تما دیا۔ وہی عمران خان جس نے صلاح الدین اے ٹی ایم والے کے معاملے پر بھی یہی کہا کہ میں غیر ملکی دورے سے واپس آتا ہوں اور انصاف دلاتا ہوں، مگر جب وہ واپس آئے تو ان کو بھی چھینک تما دیا۔ اگر اپوزیشن والا عمران خان ہوتا تو وہ اس وقت اس حادثے کے بعد شیخ رشید سے یوں کہتا، کرسی ہے تمہاری جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ دوستو دیکھتے رہیے عمیر یوسفزئی چینل کو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے، اللہ نگہباں۔